ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں کراچی سے محترمہ خوش بخش شجاعت، جو ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کی بڑی مشہور شخصیت تھیں، کمپیئر تھیں، اب ہوسٹ کہا جاتا ہے، پہلے کمپیئر کہا جاتا تھا۔ وہ آج کل بہت اچھے کام کر رہی ہیں، رکن پارلیمنٹ بھی رہی ہیں MQM کی طرف سے، وہ تعلیمی ادارے چلا رہی ہیں، بہبود آبادی کی ایک بڑی NGO ہے FPAP، اس کی سربراہ ہیں۔ پاکستان میں آبادی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے جو بھی کوشش کرے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ ہارون صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سوال کریں، کیونکہ خوش بخش شجاع صاحبہ آپ کی بڑی ایڈمائرر ہیں۔ نہیں، وہ بڑی نوازش سن کے میں اس قابل کہا ہوں۔ وہ یہ اپنے ادارے کا تعارف کرائے نا، تو پھر سوال تو تب کیا جائے کہ کتنے ادارے ہیں اور کس طرح چل رہے، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کب آپ کو اس کا خیال آیا، کیا نظام ہے؟ ہارون صاحب، دراصل میرے بچے جب اپنے تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے تو اس وقت تک میرے ذہن میں ایک بات بڑی کلیئر تھی، جو میری والدہ کی تربیت تھی، کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ذہن سازی اور کردار سازی کا ادارہ ہونا چاہیے۔ اور تعلیمی ادارے سے جیسے 6 سال میں گریڈ 1 میں بچہ آتا ہے اور میٹرک میں 10 سال بعد وہ نکلتا ہے 16 سال کا ہو کے، تو اس کی ذہن سازی اور کردار سازی تقریباً مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں نے اسی تصور کے ساتھ ایک کردار سازی کا ادارہ کھولا تھا، اور وہ ہوتے ہوتے ایک اسکول میں تبدیل ہو گیا، اور میری آج تک یہی کوشش رہتی ہے کہ میں جو کتابیں ہیں وہ تو جو میں پڑھاتی ہوں وہ دوسرا اسکول بھی پڑھاتا ہے، اور وہی ہسٹری کوئی چینج نہیں کر سکتا، میتھس کے 2 اور 2 4 میں چینج نہیں کر سکتی، لیکن ہاں دماغ کی کچھ رگیں کھولی جا سکتی ہیں، وہاں کہیں کوئی چراغ روشن کیا جا سکتا ہے اور بچے کی صلاحیت کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو میرا بیسک جو پوائنٹ ہے میرے اسکول کو رن کرنے کا وہ یہی ہے کہ قوم کے یہ بچے جو بہت باصلاحیت ہیں، بے تحاشا خود اعتماد ہیں، ان کو صرف ہم A گریڈ B گریڈ اور کاغذوں میں نہ الجھائیں، بلکہ انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، انہیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی بن کے اسکول کے اداروں سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ میری ایک سوچ تھی، اور میں الحمدللہ اس میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر سال میں میٹرک کے بچے نکلتے ہیں میرے پاس سے 100 150، چھوٹا اسکول ہے میرا، تو میں سمجھتی ہوں اس میں سے اگر 10 بچے بھی میری سوچ کے مطابق میں ان کو مکمل کر دیتی ہوں تو میں اللہ سے شکر گزار ہوتی ہوں۔ تو میرا خیال بھی یہ تھا، میرے ادارے کے کھولنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ہونا چاہیے۔ پڑھا لکھا جاہل ہمیں بہت مل جائے گا، انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوتی ہیں، انہیں گفتگو کرنے کا ہنر نہیں آتا، انہیں بات سلیقے سے کرنا نہیں آتی، انہیں محفل کے ادب آداب نہیں پتہ ہوتے، انہیں سوشل بیہیویئر کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بھی ایک پڑھے لکھے انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی کے علی گیرین جہاں بیٹھتے تھے، میرے والد علی گیرین تھے، تو ان کی نشست اور برخاست سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ علی گیرین ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں بہت کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے تعلیم کے بارے میں، وہ سمجھتے ہیں بڑی جلدی جلدی بچہ پڑھ لے، A گریڈ لے آئے، A+ لے آئے، اور اس کے بعد کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے لگے۔ تو ہماری زندگی کے ادب آداب بدل گئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کردار سازی اور ذہن سازی ہمارے دین کا بھی حصہ ہے، اور پہلی بات تو وہ یہی چاہتا ہے دین ہم سے کہ ہم ایک اچھے اور بہترین انسان ہوں، کیونکہ وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی بات تھی۔ انگلش اسکول ہے میرا، کیمبرج کے ہی بچے پڑھ رہے ہیں وہاں مطلب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سوچ کو لے کے آگے بڑھتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ، میں اس میں مایوس نہیں ہوں، اور میں جو کچھ کرنا چاہتی ہوں اس میں بھی بہت کچھ کرنا ہے مجھے۔ آپ کا اسکول بھی دوسرے اسکولوں کی طرح، مثلاً میں بچپن میں، آپ کا اسکول بھی دوسرے گرامر اسکولوں کی طرح بہت مہنگا اسکول ہے، یا کیا اس کا فیس اسٹرکچر وغیرہ ایسا ہے کہ لوور مڈل کلاس بھی افورڈ کر سکے؟ جی، اور آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا اسکول ہے ہی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بچوں کا۔ میرے پاس وہ پیرنٹس آتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہے، تو اراؤنڈ تقریباً ہر سال ایک خاص تعداد بچوں کی ہے جو ہم فل اسکالرشپ پہ لیتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے اسکول سے ہی پیسے نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سفید پوش لوگ
جو آتے تو ہیں بچوں کو اسکول لے کر، لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کہنے کو ہو کہ بچہ پڑھ رہا ہے اور کسی طرح وہ کہیں مصروف ہو جائے. تو ہمارے پاس مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں اور ان کے ماں باپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کی استطاعت اتنی نہیں ہے. تو مجھے فخر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کمپٹیشن میں بالکل دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بہت بڑے بڑے نامور اسکول ہیں کراچی کے، ان کے ساتھ اگر میرا بچہ کہیں جا کے کھڑا ہوگا تو وہ پیچھے نہیں ہوگا. اور یہ اکثر ہوا ہے مقابلوں میں بھی اور باقاعدہ مختلف جگہوں پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کو آگے لانا، ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو ایک بڑا طبقہ ہمارا الگ ہٹ گیا ہے جو او لیولز اے لیولز تو کروا رہا ہے بچوں کو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہنسوں میں پھنس گئے ہیں، الفابیٹس میں پھنس گئے ہیں، A+, B+، یہ کتاب وہ کتاب، لیکن ان کے اندر کا جو انسان ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے، گرومنگ نہیں ہو رہی. اس کا مجھے افسوس ہے کیونکہ میں اکثر اسکولوں میں جاتی ہوں. جی گرومنگ، تربیت کا فقدان نظر آتا ہے ہمیں. جی ہاں، گرومنگ جس کو کہتے ہیں، جس کو کردار سازی کہتے ہیں، پرسنالٹی گرومنگ کہتے ہیں، جو پرانے وقتوں میں ہوتی تھی. ہماری مائیں ہمیں گروم کرتی تھیں، لیکن اب معاشرے میں ماں بھی تقریباً کھو گئی ہے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم بچوں کو تو بڑا الزام دیتے ہیں یہ بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے. بھائی ماں ٹائم کیوں نہیں دے رہی؟ ماں وقت کیوں نہیں دے رہی؟ ماں کے پاس اگر وقت نہیں ہے اور وہ زندگی کے معاملات میں بہت الجھ گئی ہے تو پھر باپ کو وہ کام کرنا چاہیے. لیکن بچے کو اگر آپ خود ان چیزوں میں الجھاتے ہیں اور پھر بلیم بچے کو ہم دے دیتے ہیں کہ یہ ٹی وی دیکھتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے. ہم بھی فلمیں دیکھتے تھے، ہمارے زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو بھی تھوڑا سا تھا، اور وہ بھی ایسا تھا کہ بس شام کو کسی وقت تشبیہات رومی کا پروگرام آ رہا ہے تو وہ سن لو بیٹھ کر. لیکن ہمیں ہماری ماں نے پورا ٹائم دیا تھا. تو اب تعلیمی اداروں پہ زیادہ محنت ہے، زیادہ کام ہے، اور ہمیں اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس صبح کے ٹائم فریش بچہ آتا ہے، 5-6 گھنٹے رہتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ تعاون کرنا چاہیے کہ جیسے میں اگر کوئی بات بچے کو بتا رہی ہوں، تم اپنا جوتا خود پالش کرو، تم اپنی شرٹ خود دھو، تم اپنے بال خود بناؤ، تو ماں باپ کو چاہیے وہ اس کو فالو کروائیں. وہ آ کے مجھ سے شکایت کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کروں گا، یہ میں خود کروں گا. تو میں نے کہا یہ تو میں نے اسے سکھایا ہے، اور ابھی تو میں یہ سکھا رہی ہوں کہ تم اپنے جوتے پالش کرو، پھر میں کہوں گی اپنے استاد کا بھی جوتا ذرا چمکا کے دے دو. ویسے ایک میں آپ سے بات یہ تربیت ہونا چاہیے. چاہتا ہوں، گرومنگ کے علاوہ بھی آپ کے خیال میں جو پاکستان کا تعلیمی سیناریو ہے، یہ اسکول سسٹم ہے، اس کا میجر 1-2 بڑے مسئلے کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ اس سے وابستہ ہیں. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جی جو مجھے فیل ہوتا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ اس میں ہم بہت سارے تعلیمی نظاموں میں بٹے ہوئے ہیں. مثلا ایک نظام ہوتا ہے نا ایک ملک کا کہ ایک نظام سے بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا دنیا میں باہر بھی جہاں کہیں پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے مختلف نظام ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، لیکن ان کی بنیاد ایک ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹس کا مسئلہ ہے. جو بہت زیادہ فیس دے کر کسی اسکول میں ماں باپ پڑھا رہے ہیں، وہاں کسی اور قسم کا سسٹم چل رہا ہے، وہاں کی تربیت کسی اور قسم کی ہو رہی ہے. اور جہاں کم فیس کے بچے ہیں وہاں سلسلہ کچھ اور چل رہا ہے. تو ہمارے بچوں کو ایک راستہ نہیں مل رہا ہے، ایک پاتھ ہونا چاہیے. ہم بہت مختلف حصوں بخروں میں بٹے ہوئے ہیں. مجھے نہیں یاد بچپن میں مجھے کبھی پتا ہو کہ جی میں شیعہ ہوں وہ سنی ہے، مجھے نہیں پتا یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے. ہم نے بھی اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی جگہ تعلیم حاصل کی. اور میں نے تو اس اسکول میں تعلیم حاصل کی جو ابھی حال ہی میں اس نے شہزاد روئے نے اپنا ٹرسٹ کے تحت لے لیا تھا، زندگی ٹرسٹ میں، فاطمہ جناح اسکول. پر کیا اسکول تھا، کیا تربیت تھی اس کی. تو اور اس سے ہم پڑھ کے نکلے اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. تو میرے تعلیمی ادارے کا فخر ہے میرے اندر. کراچی یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. تو یہاں یہی ادارے تھے، لیکن اب وہ ادارے اپنی ساکھ کھوتے جا رہے ہیں.
اس کی وجہ ہے کہ وہ استاد نہیں ہے وہاں، وہ معیار نہیں ہے وہاں، اور وہاں سسٹم بدل گئے ہیں. شاید کمٹمنٹ نہیں ہے، جو اساتذہ کی کمٹمنٹ ہوتی تھی اپنے پروفیشن سے وہ بھی کم ہو گئی ہے. بہت شکریہ محترمہ خوش بخت شجاع صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پاس وقت ہے ورنہ آپ سے مزید گفتگو کرتے. آپ نے جو باتیں تعلیمی نظام اور اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں، یقیناً لوگوں کو سن کر ان سے بہت خوشی ہوگی. ہارون صاحب، آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں گے؟ لیکن یہ مثبت پہلو بھی ہے کہ ہزاروں تعلیمی ادارے ملک میں بن رہے ہیں، کراچی سے چترال تک. چترال میں ایسا کالج میں نے بنا ہوا دیکھا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا. اتنی دور دراز جگہ ہے چترال. ہزاروں. وہ کچھ لوگوں کو ہم نے مدعو بھی کیا، غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، سٹیزن ہے، وہ ہے فاؤنڈیشن ہے. تو بہرحال حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی ہے تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. سول سوسائٹی کر رہی ہے، سول سوسائٹی کر رہی ہے. بہت شاندار ادارے بن رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ مایوس ہونے کی بات نہیں. انشاءاللہ ایک منور مستقبل اسی سے پیدا ہو. انشاءاللہ. ناظرین، ایک منور مستقبل حکومت کی طرف سے نہیں، ہمیں عام شہریوں کی جو کوششیں ہیں ان کی طرف سے نظر آ رہا ہے. وہ جو ہسپتال بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کے ادارے بنا رہے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں.